فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایسا نہ سمجھنا کہ یہ پھولوں کی سیج ہے، نہیں، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ وہ مقام تو اونچا مل گیا، لیکن یہ کہ اس اونچے مقام ملنے والوں کے لیے تکلیفیں کتنی تھی۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے کیسے شدائد سے گزرے، کیسے انہوں نے پا پیادہ بغیر کسی راشن کے پورا صحرائے سینا کراس کیا ہے۔ مصر سے گئے ہیں اور مدین پہنچ گئے، پورا صحرائے سینا کراس کر کے کیسی کیسی سختیاں جھیلی، کتنی سختی انہوں نے جھیلی۔ پھر حضور نے جو سختیاں جھیلی ہیں ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ حضور کا ایک فرمان یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسل نے جو تکلیفیں جھیلی ہیں میں نے تنہا وہ سب جھیلی۔ حضرت یوسف اگر جیل میں رہے ہیں تو حضور بھی 3 سال تک شعب بنی ہاشم میں قید رہے، سختیاں جھیلی ہیں۔ اور قید میں تو پھر بھی کھانے کو تو ملتا ہے قیدیوں کو، وہاں تو کھانے پر پابندی تھی، کوئی خوراک کی شے شعب بنی ہاشم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ گھاٹی ہے اور گھاٹی کے دونوں سروں کے اوپر پہرا ہے، کچھ نہیں جا سکتا۔ کوئی شریف النفس لوگ ہیں جو کبھی بڑی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پہاڑ کی چوٹی پر سے اتر کر کچھ پہنچا دیں تو پہنچا دیں۔ حضرت حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے، وہ کرتے تھے، چڑھتے تھے پہاڑ کی چوٹی پر، پھر اترتے تھے رات کی تاریکی میں تو کچھ کھانے کی چیز لے آتے تھے۔ بس ایسے ایسے وہاں پر فاقے آئے ہیں کہ بنو ہاشم ان کے بچے پھول جیسے بلک رہے، کچھ نہیں، دودھ کیا کچھ بھی نہیں، تو ان کو سوکھے چمڑے پانی کے اندر ابال کر اس کا پانی پلا رہے۔ یہ ہوا، سختیاں جھیلی۔ لہذا تم بھی اب کمر کس لو۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لہذا اب ذہناً تیار ہو جاؤ صبر و مصابرت کی اس نئی وادی میں جس میں اب تم نے قدم رکھا ہے، بحیثیت ایک امت کے جو اعلیٰ منصب تمہیں حاصل ہوا ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ رتبہ اونچا ہے، مقام اونچا ہے، بلند ہے، اسی اعتبار سے پھر ان کی آزمائشیں بھی زیادہ سخت ہیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد